رشتے میں رکاوٹ کا وظیفہ. میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، لیکن ان کی فیملی کی طرف سے ایشو آ رہا ہے کہ وہ نہیں مان رہے. اس سلسلے میں آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میرا یہ رشتہ ہو سکے. فیملی والوں نے آج کل اتنی بڑی کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہیں نا مختلف گھروں میں کہ اللہ کی پناہ. میں ان فیملی والوں سے کہتا ہوں کہ تم انگریزوں کے کلچر سے عبرت حاصل کرو. وہاں لڑکا لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. میرے پاس تو یورپ سے کیس آتے ہیں، ابا کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا تو شادی کر لے، جہاں کہے گا وہاں کرا دوں گا. بیٹا کہتا ہے نہیں میں نے کرنی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ ادھر بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری کرا دو، وہاں پہ وہ شریف بچہ ہے تبھی تو شادی کا کہہ رہا ہے. وہ اسے لڑکی کہہ رہی ہے میری شادی کرا دو، شریف بچی ہے تبھی تو ڈیٹے نہیں مار رہی اور تبھی تو وہ بوائے فرینڈ بنا کے نہیں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن ماں باپ کی عقل کو ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے، وہ خام خواہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. والدین پر یہ لازم ہے کہ لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے یا لڑکا کہیں نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان کے درمیان وہ رکاوٹ نہ. ایک آدمی تھا نا، اس کی بیوی بیمار تھی تو ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ افسوس کی بات ہے آپ کی بیوی صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. ڈاکٹر کا خیال تھا یہی ٹینشن ہوگی اس بیچارے کو کہ اتنی بیمار کیوں ہے. اس نے لمبی آنکھ کھینچی، سانس بھری لمبی، کہا ڈاکٹر صاحب یہاں پوری زندگی انتظار کیا، 2 گھنٹے اور صبر کر لیں. وہ سعودی عرب میں ایک بنگلہ دیشی کو پکڑ لیا کسی نے، وہ بیچارہ غریب آدمی، اس کو اتنی اچھی جیل ملی نا. ویسے سعودیہ کی جیلیں ساری اچھی نہیں ہیں لیکن بعض دفعہ وہ کوئی ایسا مجرم نہیں ہوتا تو بڑی پروٹوکول مل جاتا ہے جیل میں. تو بیچارہ بنگلہ دیش کا تھا، وہ اس کو جیل میں لے گئے، اللیگل گھوم رہا تھا وہ نا. تو وہ 6 مہینے یا سال جیل میں رہا. اس کو اتنا مزہ آیا، وہاں پہ کھانا پینا مل رہا ہے، پھر جیل سے جاتے ہوئے اس کو پیسے بھی دیے نا، خرچہ بھی. تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جیسے ہی رہائی کا ٹائم آیا تو بادشاہ کو گالیاں دینے لگا. وہ سعودی عرب میں بادشاہ کو گالی دینا معمولی جرم نہیں. تو جیل کا عملہ ہنسنے لگا. اس نے بولا تجھے دوبارہ نہیں پکڑیں گے، جا یہاں سے. تو 3 بندے سفر کر رہے تھے، ایک امریکی، ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. امریکی نے شو ماری، ہمارے ہوائی جہاز بالکل آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. ان دونوں نے کہا یار بالکل آسمان سے چپک کے. اس نے کہا بس تھوڑا سا نیچے. کمال ہے. جیپنیز نے کہا کہ ہمارے بحری جہاز جو ہیں سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتے ہیں. یہ دونوں حیران ہوئے کہ یار بالکل سمندر کی تہہ سے کہنا تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا نہیں. اس نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ناک سے، کہہ رہا تھوڑا سا نیچے. وہ ایک آدمی چلا گیا نا رشتہ لینے کے لیے کہیں، تو لڑکی کے باپ نے پوچھا بیٹا آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا لکڑ دا کام ہے. لکڑ دا کام، لکڑیوں کا بزنس ہے. انہوں نے کہا لکڑیوں کا بزنس ماشاءاللہ آپ کا کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ کیا ہے لکڑیوں کے جنگل سے لکڑیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا بتا تو دیا نا، لکڑیوں کا اپنا ذاتی بزنس ہے لکڑیوں کا. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک آمدن ہے. بھائی لکڑیوں کی کھڑکیوں کا کام ہے، کیا کرتے ہو اللہ کے بندے؟ الماریاں بیچتے ہو، فرنیچر بیچتے ہو، کیا کرتے ہو؟ بول دیا لکڑیوں کا کام ہے. جب زیادہ فورس کیا تو کہا کہ جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتے ہیں. کہ ایک نابینا آدمی دعا مانگتا تھا اللہ ہور دے دے نا. اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا بیچارے کو. ہور دے دے. تو کسی نے آ کے نا، وہ کوئی فاحشہ عورت آ گئی اس کے پاس. کون ہے بھائی؟ کہ ہور آئی ہوں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اس سے تعلق قائم کیا. بھئی آسمان سے کوئی ہور آئی ہے، حالانکہ وہ فاحشہ عورت تھی. تو بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے کہاں سے آسمان سے کیا مل گئی ہے؟ ہور. پھر دوسری عورت آئی. کون آئی ہے؟ یہ ہور آئی ہوں. اچھا بھائی چلو بھائی، اس سے بھی دوستی لگا لی. تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں. اس کے بعد ایک اور عورت آئی. کون ہے بھئی؟ ہور آئی ہوں. کہ ساری ہوریں میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں کیا ہے بھائی؟ اور دنیا میں کوئی اور نہیں ہے جس کو ہور ملے گی؟ جب دلہن گھر میں آتی ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے یہ شی ہے اور میں کیا ہوں؟ ہی ہوں. خدا کا واسطہ اپنی فیلنگز کو بچانے کے لیے ضروری ہے شادی کرو، اور جتنی کرو گے اتنی آپ کی ہی والی فیلنگز. جب ایک بیوی ہوگی آپ کو لگے گا میں ہی، ایک اور شادی ہوگی ہی. ٹھیک ہے نا؟ 4 شادیوں پہ ہی. میں نے تو کو ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں پڑھنا اتنا آسان کر دیا ہے، ہم تو ٹینشن ہی ختم کر دی. علماء تو بیانات میں یہ کرتے ہیں نظر کی حفاظت کرو، کو ایجوکیشن میں کسی کو نہ دیکھو، کوئی اچھی لگ رہی ہے تو بہت گناہ مل رہا ہے آپ کو، یوں. میں کہتا ہوں جو اچھی لگ رہی ہے نکاح کا پیغام بیچ کے شادی کرو. اتنا آسان کر دیا نا. شادی ہو گئی، دوبارہ اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو، پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی، اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو.
پھر بھی ڈرگ پوری نہیں ہو رہی اور اچھی لگ رہی ہے، اس سے بھی کر لو. پھر بھی ڈرگ پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ کو خارش کی بیماری ہے. وہ ایک بادشاہ تھا نا، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ایک بادشاہ نے نجومی سے کہا مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے. نجومی نے کہا اس تاریخ کو جس کو یہاں خارش ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ایک نیا علاقہ فتح کرنے والے ہیں. بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے. نجومی نے ذائچہ نکالا اور یہ بولا ہاں یہ اس کی علامت ہے، آپ کے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو بڑا شہزادہ ہوگا. بادشاہ نے کہا ادھر بھی ہو رہی ہے. نجومی نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے، کسی اچھے حکیم سے اس کا علاج. تو اگر 4 سے بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی اس کا مطلب آپ ایک نمبر کے ٹھرکی ہیں، آپ کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہو سکتا. وہ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا نا، تو والدین نے ابو نے پوچھا بیٹا بتاؤ وسیم قائد اعظم کا پتہ ہے کون تھے؟ کہہ رہے نہیں جی. علامہ اقبال کا پتہ ہے کون تھے؟ کہہ رہے نہیں پتہ نہیں. کہہ رہے کم وقت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. بچے نے کہا ابو وسیم بھائی کا پتہ ہے کون ہے؟ ستار کا پتہ ہے کون ہے؟ کہہ رہے بس گھر پہ رہو تو پتہ چلے نا. ٹاور سے صدر سے ٹاور جو بسیں جاتی ہیں ان میں جیب کترے پہلے بہت ہوا کرتے تھے، اب کا مجھے نہیں پتا. 90s کی بات کر رہا ہوں، جیب کترے اس وقت بہت ہوتے تھے. تو ہمارے ایک دوست اپنا ایک نیا بٹوا لے کے، نیا پرس لے کے اسی نیت سے چڑھے کہ آج میں نے جیب کترے کو پکڑنا ہے، آج میں نے اس کو پکڑنا ہے. بس میں چڑھے صدر سے اور جان کر ایسے سفر کیا اور بار بار اپنے بٹوے پہ ہاتھ مار رہے ہیں تاکہ چور ادھر آئے. بٹوے میں تھا کچھ بھی نہیں، تاکہ کوئی بھی جیب کترا آئے اور نکالے تو میں پکڑوں گا اس کو. اور ہیں بھی ماشاءاللہ پٹھان، بڑے مضبوط آدمی. انہوں نے کہا اب تو میں پکڑ لوں گا اس کو. تو یہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں بار بار جیب کی طرف، یوں نا ایسے اداکاری کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی بس کہہ رہے ہیں مجھے اپنا واقعہ خود سنا رہی ہے. کہہ رہے میں یوں کر رہا ہوں، ایسے چیک کر رہا ہوں. ہوتے ہوتے میں نے کہا یار آج کوئی بھی نہیں آ رہا، اور ایسے کرتے کرتے ٹاور پہ اتر گیا. میں جیب میں ہاتھ ڈالا تو بٹوا نہیں ہے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ جو بھی ہے اس کو میں گلے ملوں. بولو یار بھائی سلام ہے سر آپ کی عظمت کو. او بھائی ایک آدمی کی بھینس بیمار ہو گئی تو حکیم کے پاس گیا. حکیم نے کہا جمال گوٹا کھلاؤ اس کو. تو اب بھینس کو جمال گوٹا کوئی 2-4 گولیوں سے تو کام چلے گا نہیں، اس کو تو پورا 25-30 گوٹے ہونے چاہیے، وہ تو بھینس ہے. تو اس نے کوٹ کے نا اب بھینس کے منہ میں ڈالتا تو بھینس واپس نکال دیتی، پھر یہ منہ میں ڈالتا واپس نکال دیتی. بڑا پریشان حکیم کے پاس آیا. حکیم صاحب وہ تو کھا ہی نہیں رہی. حکیم نے کہا کہ دیکھو اس کے منہ میں پائپ رکھو اور اس طرف سے جمال گوٹا پائپ میں ڈال کے زور سے پھونک مارو گے اس کے اندر چلا جائے گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اگلے دن وہ آیا نہیں اطلاع دینے کے لیے کہ بھائی بھینس کی طبیعت کیسی. حکیم صاحب گئے. حکیم صاحب نے پوچھا اور بھائی کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا وہ تو بیمار پڑا ہوا مر رہا ہے. حکیم صاحب نے کہا وہ کیوں مر رہا ہے؟ تو اس کے پاس گئے. ہاں بھائی بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا. اس نے کہا ہاں رکھا. جمال گوٹا ڈالا تھا؟ ہاں ڈالا تھا. پھونک ماری تھی؟ ہاں ماری تھی. کس نے؟ کہہ رہا بھینس نے پہلے مار دی تھی. وہ بھینس نے پھونک پہلے مار دی تو وہ سارا اس کے پیٹ میں چلا گیا. اب اس کے لگے ہوئے موشن پڑا ہوا ہے. چٹکلا سنا تو میری عادت ہے درمیان میں تھوڑے سے چٹکلے. سائنس پڑھو تو پتہ چلے گا اس میں تھوڑا سا چٹکلا آ رہا ہے ذہن. اصل میں ہنستے کھیلتے بات ہو جائے تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے نا. ذرا میں جو نظریہ ہے میں وہ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا نا، تو والدین نے ابو نے پوچھا بیٹا بتاؤ وسیم قائد اعظم کا پتہ ہے کون تھے؟ کہہ رہے نہیں جی. علامہ اقبال کا پتہ ہے کون تھے؟ کہہ رہے نہیں پتہ نہیں. کہہ رہے کم وقت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. بچے نے کہا ابو وسیم بھائی کا پتہ ہے کون ہے؟ ستار کا پتہ ہے کون ہے؟ کہہ رہے بس گھر پہ رہو تو پتہ چلے نا. آج کل کے جو بچے ہیں نا بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، وہ ان سے بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے.